نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد الخدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ حضرات محترم، آج کا یہ یوم جمعۃ المبارک
اس ماہ ربیع الاول شریف کا دوسرا جمعہ ہے اور پاکستان بلکہ بر صغیر کی رویت کے حساب سے آج وہاں پہ 12 ربیع الاول شریف ہے اور ہر طرف جشن عید میلاد النبی کی بہاریں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے محبوب کے میلاد شریف کا جشن منایا جا رہا ہے۔ میں نے قرآن مجید فرقان حمید کی آیہ مبارکہ سورہ النور سے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اللہ نور السماوات والارض، اللہ نور ہے آسمانوں اور زمین کا۔ مفسرین فرماتے ہیں یہاں مراد نور سے منور، یعنی اس کو نور بنانے والا، روشن کرنے والا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ روشن کرنے والا ہے آسمانوں اور زمین کو۔ مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح، اس کے نور کی مثال جیسے کہ ایک مشکات ہو، فیہا مصباح، اس میں مصباح ہے۔ مشکات سے مراد وہ جگہ جہاں چراغ رکھا جاتا ہے، اور مصباح کا معنی ہے چراغ۔ المصباح فی زجاجہ، اور وہ چراغ زجاجہ میں یعنی فانوس میں ہے۔ اب چراغ جلتے تھے تو ہوا اس چراغ کو بجھا دیتی تھی، تو اس سے پروٹیکشن کے لیے، حفاظت کے لیے اس کے اوپر جو چیز ہوتی ہے، اب شیشے کا ہوتا ہے، اس کو فانوس کہا جاتا ہے۔ آج کے دور میں بعض اوقات بلب کے اوپر بھی ہوتا ہے، اب اس کو حفاظت کی تو ضرورت نہیں ہے، لیکن وہ خوبصورتی کے لیے ہوتا ہے۔ پہلے زمانے میں دیا یا چراغ جو جلتا تھا اس کے اوپر وہ اس کی حفاظت کے لیے ہوتا تھا کہ ہوا اس کو بجھائے نہ۔ اور مشکات چراغ دان دیوار کے اندر وہ جگہ جہاں پہ چراغ رکھا جاتا تھا۔ تو 3 چیزیں بیان ہوئیں، ایک یہ کہ ایک مشکات ہے، چراغ دان ہے، چراغ کو رکھنے کی جگہ ہے، اور اس کے اندر ایک چراغ ہے، اور پھر اس چراغ کے اوپر ایک فانوس ہے۔ اب یہاں مراد کیا ہے؟ مفسرین کرام فرماتے ہیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے حضرت کعب احبار سے پوچھا کہ اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ جو پہلا نور تو اس کا معنی ہو گیا منور، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آسمانوں زمین کو نورانی بنانے والا ہے، ان کو روشن کرنے والا ہے۔ اب مثل نور ہی، اس کے نور کی مثال، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا نور یہاں مراد نہیں ہو سکتا دوسرے نور سے۔ تو یہاں مراد پھر کیا ہے؟ حضرت کعب احبار نے عرض کیا حضرت عبداللہ بن عباس سے کہ یہاں نور سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور پاک ہے۔ اور حضرت کعب احبار نے کہا المراد بالنور الثانی ہا ہنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ دوسری دفعہ جب نور کا ذکر ہوا مثل نور ہی،
تو یہاں مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور پاک ہے، حضور کی ذات گرامی۔ اور وَقَوْلُهُ تَعَالَى مَثَلُ نُورِهِ اے نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نور ہی سے نور محمد کے حضور کا نور یہاں پر مراد ہے۔ تو یہاں پھر مراد کیا ہوئی؟ اہل محبت نے کہا کہ مصباح چراغ سے مراد ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب مبارک، حضور کا دل مبارک، اور اس کے اوپر جو فانوس ہے جس نے اس چراغ کو ڈھانپا ہوا ہے وہ حضور کا سینہ مبارک ہے، اور وہ مشکات جس کے اندر وہ چراغ رکھا ہوا ہے اس کے اوپر فانوس ہے وہ حضور کا جسم مبارک ہے۔ چنانچہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مشہور قصیدہ نوریہ کے اندر ایک شعر کے اندر اسی تفسیر کو پیش فرماتے ہیں، بڑا مشہور ہے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصیدہ نوریہ۔ آپ فرماتے ہیں صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، اور صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا۔ اس میں بار بار نور کا ذکر ہے، اس لیے اس کو قصیدہ نوریہ کہا جاتا ہے۔ اور اس قصیدہ نوریہ کے اندر اس آیت کی اس تفسیر کو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک شعر میں بیان فرماتے ہیں شمع دل مشکات تن سینہ زجاجہ نور کا۔ شمع یعنی وہ جو چراغ مصباح جو اللہ نے کہا اس سے مراد حضور کا قلب مبارک ہے، حضور کا دل ہے۔ شمع دل، مشکات تن وہ جو چراغ دان ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وہ حضور کا جسم مبارک ہے، حضور کا تن مبارک ہے، اور سینہ زجاجہ نور کا، جس فانوس نے اس چراغ کو ڈھانپا ہوا ہے، جو اس کی حفاظت کر رہا ہے وہ حضور کا سینہ مبارک ہے۔ تو فرماتے ہیں شمع دل مشکات تن سینہ زجاجہ نور کا، اور تیری صورت کے لیے آیا ہے تارا نور کا، تیری صورت کے لیے آیا ہے تارا نور کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس صورت کے اندر اس آیہ مبارکہ کو نازل فرمایا، جس صورت کے اندر یہ آیہ مبارکہ ہے اس کا نام ہی سورہ نور ہے، اور سورہ نور کے نام سے ہی وہ سورہ مبارکہ جو ہے مشہور ہے۔ شمع دل مشکات تن سینہ زجاجہ نور کا، تیری صورت کے لیے آیا ہے سورہ نور کا۔ حضور کی صورت مبارکہ کو بیان کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نور کا نزول فرمایا، اور اسی نور پاک کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام مخلوقات سے پہلے اپنے نور سے پیدا فرمایا۔ چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے، اور اس حدیث پاک کو نقل کیا ہے امام عبد الرزاق صنعانی نے، اور یہ حضرت امام احمد بن حنبل کے بھی استاد ہیں۔ فقہ کے 4 جو امام ہیں،
4 مشہور فقہیں جو اسلام کے اندر ہیں، فقہ حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی۔ چوتھے جو امام ہیں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ، وہ حضرت امام عبد الرزاق صنعانی کے شاگرد ہیں، اور فرماتے ہیں امام احمد بن حنبل کہ میں نے امام عبد الرزاق جیسا علم حدیث کے اندر امام نہیں دیکھا۔ اور حضرت امام عبد الرزاق صنعانی یہ امام بخاری اور امام مسلم رحمۃ اللہ تعالی علیہما کے دادا استاد ہیں، یعنی امام بخاری اور امام مسلم کی ان سے ملاقات نہیں ہوئی ہے۔ بخاری شریف کے اندر اور مسلم شریف کے اندر جو احادیث ان سے مروی ہیں وہ ایک واسطے سے ہیں، یعنی امام عبد الرزاق کے شاگردوں سے آگے پھر امام بخاری اور امام مسلم نے یہ روایت کی ہیں۔ اور ظاہر بات ہے کہ باقی جو 4 صحاح ستہ کی کتابیں ہیں، ترمذی شریف، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ، وہ تو اور بعد میں ہوئے ہیں۔ تو یہ جو صحاح ستہ کی کتابوں میں جو مصنف امام بخاری اور مسلم جو سب سے پہلے ہیں اور جن کتابوں کو سب سے زیادہ صحیح سمجھا جاتا ہے، یہ دونوں امام عبد الرزاق کے شاگردوں کے شاگرد ہیں۔ براہ راست ان سے ملاقات نہیں ہو سکی، لیکن ان کے شاگردوں سے آگے انہوں نے احادیث لی، تو ان دونوں اماموں کے وہ دادا استاد ہیں امام عبد الرزاق۔ انہوں نے ایک کتاب حدیث پاک کی لکھی ہے جس کا نام ہے مصنف عبد الرزاق۔ اس کے اندر اس کے دیباچہ کے اندر انہوں نے ایک حدیث پاک نقل کی ہے، اور یہ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے مروی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ اخبرنی عن بدء الخلق، حضور یہ تو فرمائیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام اشیاء سے پہلے کس چیز کو پیدا کیا؟ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کون سی چیز پیدا کی؟ تو اب صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا نقطہ نظر یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو علوم غیبیہ کے خزانے عطا فرمائے ہیں، اور حضور اس چیز کو جانتے ہیں جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے پیدا فرمایا ہے۔ ورنہ وہ جانتے تھے کہ حضور کی ولادت شریف مکہ میں ہوئی ہے، ہجرت کر کے حضور مدینہ منورہ تشریف لائے ہیں، 53 برس کی عمر میں حضور مدینہ منورہ تشریف لائے ہیں۔ تو اب اس بات کے بارے میں پوچھنا کہ سب سے پہلے کون سی چیز پیدا ہوئی، ان کا یہ نقطہ نظر تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو اس پر مطلع فرمایا ہے، اور حضور کا جواب جو اس کا ارشاد فرمایا یہ بھی ان کے اس نقطہ نظر پر مہر تصدیق ثبت فرما دی کہ جو تمہارا نقطہ نظر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے کل غیب جو مخلوق کے لیے ممکن تھا اس پر اللہ تعالیٰ نے مطلع فرمایا ہے۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا، یا جابر ان اللہ تعالی خلق قبل الاشیاء نور نبیک من نورہ، اے جابر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام اشیاء سے پہلے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا کیا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نور کے فیض سے تیرے نبی کے نور کو پیدا کیا۔ یا رسول اللہ اس وقت کچھ نہیں تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وَلَمْ يَكُنْ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ لَوْحٌ وَلَا قَلَمٌ وَلَا شَجَرٌ وَلَا حَجَرٌ إِلَىٰ
آخر الحدیث، لمبی حدیث ہے۔ تو فرمایا کہ اس وقت نہ لوح و قلم تھے، نہ شجر و حجر تھے، نہ جنت دوزخ تھے، کچھ بھی نہیں تھا، ایک رب العالمین تھا، اور رب العالمین نے اپنے نور کے فیض سے تیرے نبی کے نور کو پیدا کیا۔ عارف کھڑی حضرت سرکار میاں محمد بخش صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایسے حدیث پاک کا ترجمہ کرتے ہیں، فرماتے ہیں نور محمد روشن آہا، نور محمد روشن آہا، آدم جدو نہ ہویا، اول و آخر دوئے پاسے، او ملے کھلو ابھی حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق نہیں ہوئی تھی، اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور پاک موجود تھا۔ اور آگے پھر خاص اس حدیث پاک کا الفاظ بھی وہی ہیں جو اس حدیث پاک کے الفاظ ہیں، فرماتے ہیں کرسی عرش نہ لوح قلم سی، اس نہ کرسی تھی، نہ عرش تھا، نہ لوح و قلم تھے، کرسی عرش نہ لوح و قلم سی، تے نہ سورج چن تارے، تاوی نور محمد والا دیندا سی چمکا رے، یعنی اس وقت عرش و کرسی، لوح و قلم، سورج چاند ستارے کچھ بھی نہیں تھا، ایک رب العالمین تھا، اور رب العالمین نے اپنے نور کے فیض سے تیرے نبی کے نور کو پیدا کیا۔ اور اسی نور پاک کو پھر جب اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو اسی نور پاک کا اس کو سبب بنایا، اور اس کے سبب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخلوقات کو پیدا کیا۔ چنانچہ ایک حدیث پاک میں ہے انا من نور اللہ والخلق کلہم من نوری، کہ میں اللہ کے نور سے ہوں اور مخلوق تمام میرے نور سے، یعنی میرے نور کے تخلیق کا سبب اللہ تبارک و تعالیٰ کا نور ہے، اور مخلوقات کی تخلیق کا سبب، مخلوقات کے پیدا کیے جانے کا سبب میرا نور ہے۔ چنانچہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا ترجمہ سارے کا یوں مفہوم بیان فرماتے ہیں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہوں تو کچھ نہ ہو، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی چیز کو پیدا ہی نہیں کیا تھا جب تک حضور کا نور پیدا نہیں ہوا۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہوں تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ حضور
باعث ایجاد دو عالم ہیں کہ حضور کا نور سبب ہے مخلوقات کی تخلیق کا۔ چنانچہ ایک حدیث پاک میں ہے، اس کو حضرت امام مجدد الف ثانی نے مکتوبات شریف کے اندر اس کو نقل کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، لولاک لما خلقت الافلاق، محبوب اگر میں نے آپ کو نہ پیدا کرنا ہوتا تو میں آسمانوں کو نہ بناتا۔ لولاک لما خلقت السماوات والارضین، محبوب اگر آپ کو پیدا نہ کرنا ہوتا تو میں آسمانوں اور زمین، اگر آپ کو پیدا نہ کرتا تو میں آسمانوں اور زمینوں کو بھی نہ بناتا۔ لولاک لما اظہرت الربوبیہ، اگر میں نے آپ کو پیدا نہ کرنا ہوتا، آپ کو پیدا نہ کرتا تو میں اپنا رب ہونا ہی ظاہر نہ کرتا۔ مولانا ظفر علی خان نے بڑی پیاری بات کی، اس کا مفہوم بیان کیا۔ فرماتے ہیں، گر ارض و سما کی محفل میں لولا کا گر ارض و سما کی محفل میں لولا کا لما کا شور نہ ہو، گر ارض و سما کی محفل میں لولا کا لما کا شور نہ ہو، یہ رنگ نہ ہو گلزاروں میں اور یہ نور نہ ہو سیاروں میں، یہ رنگ نہ ہو گلزاروں میں اور یہ نور نہ ہو سیاروں میں۔ اور حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کی بھی روح تڑپی، آپ فرماتے ہیں، تو اصل وجود آمدی از نخست، دیگر ہرچے شد دیگر ہرچے موجود شد فرع تست۔ محبوب، اے اللہ کے پیارے محبوب، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، آپ اصل جہاں ہیں اور باقی جو کچھ بھی ہے وہ آپ کی فرع ہے کہ آپ کی خاطر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے پیدا کیا ہے۔ اور مولانا روم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، آپ بھی کیسے پیچھے رہتے، آپ کی روح بھی تڑپی۔ ارشاد فرماتے ہیں، پسر کے مغز این افلاک بود، پسر کے مغز این افلاک بود، اندر آخر خواجہ لولاک بود۔ حضور اس جہان کی اصل ہے، لیکن اس دنیا کے اندر آنے کے اعتبار سے حضور آخر ہیں۔ اول ہیں بے اعتبار خلقت کے اور آخر ہیں بے اعتبار بعثت کے۔ اول ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام مخلوقات سے پہلے آپ کے نور پاک کو پیدا فرمایا، اور آخر ہیں کہ حضور تمام انبیاء کے بعد اس دنیا کے اندر تشریف لائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے تمام انبیاء کرام کو بھیجا۔ حضرت آدم علیہ السلام تشریف لاتے ہیں، حضرت نوح علیہ السلام تشریف لائے، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، 1,24,000 یا کم و بیش انبیاء کرام تشریف لائے، اور تمام انبیاء کرام اپنے اپنے وقت میں اپنی امتوں کو حضور کے بارے میں بتاتے رہے، حضور کی بشارت دیتے رہے کہ اللہ کا محبوب تشریف لانے والا ہے، اور جو بھی تم میں سے اللہ کے محبوب کو پائے اس پر لازم ہے کہ اس وقت پھر وہ ہمارا کلمہ نہ پڑھے
بلکہ اس وقت وہ اللہ کے محبوب کا کلمہ پڑھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے ارشاد فرمایا وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم بنی اسرائیل سے ارشاد فرمایا اے بنی اسرائیل، میں اللہ کا رسول ہوں تمہاری طرف، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کا پیغام بر، اس کا رسول بن کے تمہارے پاس آیا ہوں، اور مصدقا لما بین یدی من التوراہ، مجھ سے پہلے جو کتابیں اتری ہیں اور پہلے جو انبیاء کرام تشریف لائے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور تورات، خاص طور پر تورات کا ذکر فرمایا، میں سب کی تصدیق کرنے والا ہوں کہ تمام انبیاء کرام سچے ہیں اور جو کتابیں لے کے آئے ہیں وہ سچی ہیں۔ یہ تو ہے اپنی رسالت کا اعلان اور پہلوں کی تصدیق، اور پھر فرمایا وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي، اور پھر میں تمہیں خوشخبری دینے والا ہوں ایک بڑی شان والے رسول کی۔ مبشرم برسول، رسول کے اوپر جو تنوین ہے نا، مفسرین فرماتے ہیں یہ تنوین تعظیم ہے، کہ تنوین جب کسی اسم پہ ہوتی ہے کبھی یہ ظاہر کرتی ہے اس کا چھوٹا پن اور کبھی اس کا بڑا پن ظاہر کرتی ہے، یعنی سیاق و سباق کے دیکھ کے مفسرین یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ یہ تنوین اس کے چھوٹے پن کو ظاہر کر رہی ہے یا بڑے پن کو۔ اگر چھوٹا پن اس کا ظاہر کرے تو اس کے تنوین تنکیر کہتے ہیں، اور بڑا پن ظاہر کرے تو تنوین تعظیم۔ تو مفسرین نے فرمایا کہ یہ تنوین تعظیم ہے، مطلب یہ ہے کہ بڑی شان والا رسول ہوگا وہ۔ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَدُ، میرے بعد ایک بڑی شان والا رسول ہوگا اور ان کا نام نامی احمد ہوگا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ حضور کے دو ذاتی نام ہیں، احمد اور محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بلکہ تمام انبیاء کرام نے اپنے اپنے وقتوں میں اللہ کے پیارے محبوب کی بشارت اور خوشخبری سنائی اور اپنی امتوں کو پابند کیا کہ تم میں سے جو بھی اللہ کے محبوب کے زمانے کو پائے اب اس پہ لازم ہے کہ ان کا کلمہ پڑھے۔ اس وقت وہ ہمارا کلمہ نہیں پڑھے گا بلکہ ان کا کلمہ پڑھے گا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے نبیوں کو ازل میں پابند کر دیا تھا۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا تھا کہ جب میرا محبوب تشریف لائے گا تو اس وقت ظاہری حیات میں زمین کے اوپر کوئی نبی نہیں ہوگا، لیکن حضور کی عظمت شان کی خاطر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے نبیوں کو پابند کر دیا کہ جب میرا محبوب تشریف لائے لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّ، تو پھر تم ضرور بے ضرور، لام تاکید با نون تاکید سکیلہ لگا کے ارشاد فرمایا ضرور بے ضرور ان پہ ایمان لانا اور ان کی مدد کرنا۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائیں گے قرب قیامت تو پھر اس وقت اپنی رسالت کا پرچار نہیں کریں گے بلکہ حضور کے امتی کے طور پر حضور کی شریعت پر عمل کریں گے، بلکہ جو لوگ ان کی ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں عیسائیت کا، ان کے لیے بھی پھر وہ دو آپشن رکھیں گے کہ یا تو حضور کا کلمہ پڑھو ورنہ پھر تیار ہو جاؤ۔ تو اس وقت عیسائیوں کے سامنے بھی کہیں گے بھئی اب وقت ختم، یا حضور کا کلمہ پڑھو یا پھر تیار ہو جاؤ۔
اب میری تلوار پھر جو ہے تمہارا فیصلہ کرے گا۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو سب سے پہلے تخلیق کیا، لیکن سب سے آخر میں اس دنیا کے اندر بھیجا۔ حضور ختم نبوت کا تاج پہن کر اس دنیا کے اندر تشریف لائے۔ قیامت تک حضور کا کلمہ پڑھا جائے گا اور قرآن پاک سے ہدایت حاصل کی جائے گی۔ اب قیامت تک نہ کوئی اور نبی نے آئے گا، نہ کوئی کتاب اترے گی۔ حضور ختم نبوت کا تاج پہن کر اس دنیا کے اندر تشریف لائے، تو حضور خلقت کے اعتبار سے اول ہیں اور بعثت کے اعتبار سے آخر ہیں کہ سارے نبیوں کے آخر میں حضور تشریف لائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مبارک دن کے صدقے ہم سب پہ اپنا فضل و کرم فرمائے اور ہم سب کو سچا پکا مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے محبوب کی سچی محبت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔